السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال الامام بخاری قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ سند اس طرح بیان کی ہے کہ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد، کہا ہم سے عبداللہ ابن محمد نے بیان فرمایا، کہا ہم سے بیان فرمایا ابو عامر العقدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان ابن بلال نے عبداللہ ابن دینار سے، اور عبداللہ ابن دینار نے ابی صالح سے، اور ابو صالح نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں باب امور الایمان کے اندر کتاب الایمان میں اس روایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ جو آدمی ان 60 سے زائد شاخوں پر عمل کرے گا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو ان کے مطابق نہیں بلکہ ان میں سے کچھ پر عمل کرے گا اور کچھ پر نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ لہذا نقص ایمان اور زیادتی ایمان کی دلیلیں ہیں یہ احادیث مبارکہ، جن کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ بعض روایات میں بضع وستون کی جگہ بضع وسبعون ہے، اور ایک روایت میں 40 وستون ہے۔ اہل لغت نے بضع کا اطلاق 3 اور 9 کے درمیان عدد پر کیا ہے، کسی نے اس کا اطلاق 1 اور 4 تک کیا ہے۔ روایت میں ایمان کی شاخوں کی تحدید مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے، اس لحاظ سے کہ بہت ساری ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے امور ہیں جن پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور علامہ طیبی کا یہی قول ہے۔ بعض علماء تحدید مراد لیتے ہیں اور پھر 60 اور 70 میں زائد 70 کو یعنی 60 اور زائد 70 سے زائد کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ زائد میں ناقص بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک 60 ہی جو ہے متیقن ہے، جس کا یقین کیا جا سکتا ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ 60 ہی زیادہ افضل اور راجح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس روایت کے اندر بضع وستون کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ مسلم شریف میں روایت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جہاں 70 کا لفظ آیا ہے بطریقے، اور اسی طرح اس میں شک واقع ہوا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان میں جو تنوین آئی ہے وہ تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے آئی ہے، عظمت کے بیان کے لیے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ حیا
حیا جو ہے طبیعت کے انفعال کو کہتے ہیں، جو کسی ایسے کام کے نتیجے میں پیدا ہو جو کام عرفاً یا شرعاً مذموم، برا، بے حیائی سے متعلق سمجھا جاتا ہو۔ حیا شرم اور ایمان کا اہم ترین درجہ ہے، بلکہ جب اعمال خیرات کا مخزن ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ ہو تو تم جو چاہو وہ کرو۔ یعنی جب حیا آدمی کے اندر ہوتی ہے، غیرت جب آدمی کے اندر ہوتی ہے، تو وہ ہر وہ کام نہیں کر سکتا جو کام اسے کرنے کی اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا حیا کا تقاضا اس کے آڑے آئے گا اور وہ ہر برائی سے بچ جائے گا۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جب تم شرم و حیا کو اٹھا کر طاق پر رکھ دو، پھر جو چاہو وہ کرو، کوئی پابندی باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر حیا باقی ہے تو ایسی صورت میں اپنے اوپر اسلامی قوانین کو نافذ کرے گا اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے گا جن گناہوں سے بچنے کا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں مستقل ایک کتاب شعب الایمان کے نام سے، یعنی ایمان کی شاخوں کے نام سے جو ہے مرتب فرمائی ہے، جس میں 70 سے کچھ زائد امور ایمان کو مدلل اور مفصل بیان فرمایا ہے، یعنی دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ساتھ امام رحمت اللہ علیہ نے، امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ان کے علاوہ امام ابو عبداللہ حلیمی نے فوائد المنہاج میں اور اسحاق ابن قرطبی نے اس کے کتاب النصائح میں اور امام ابو حاتم نے وصف الایمان میں اور شعبہ میں اور دیگر حضرات نے بھی اپنی تصنیفات میں ان تمام شاخوں کو معمولی فرق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اعمال قلب یعنی دل کے کام، اعمال لسان یعنی زبان کے کام، اعمال بدن یعنی بدن کے کام پر تقسیم فرما کر اعمال قلب کی 24 شاخیں اور اعمال لسان کی 7 شاخیں اور اعمال بدن کی 38 شاخیں بالتفصیل ذکر فرمائی ہے، جن کا مجموعہ 69 بن جاتا ہے۔ اور اسی بار روایت مسلم میں ایمان کی اعلیٰ شاخ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور ادنا شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق بتلائی گئی ہے۔ اس میں تعلق باللہ اور خدمت خلق کا ایک لطیف اشارہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ گویا دونوں لازم و ملزوم ہے، تب ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔ خدمت خلق میں راستوں کی صفائی، سڑکوں کی درستگی لفظ ادنا سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق کا مضمون بہت ہی وسیع ہے۔ یہ تو ایک معمولی کام ہے جس پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے شروع ہو کر اس کی مخلوق پر رحم کرنے اور مخلوق کی ہر ممکن خدمت پر کرنے پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی تکمیل ان تمام یعنی توحید سے لے کر ان تمام معاملات پر پوری ہو جاتی ہے جن معاملات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیان فرمایا ہے۔ تو کہا کہ اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تو میلے زمیں پر، اور اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسی مضمون کے تعلق سے، انہی اشعار کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ آج کی دنیا میں لوگ رحم نہیں کرتے، معصوموں کا خون کرتے ہیں، معصوموں کا قتل کرتے ہیں، معصوموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر معصوموں کا قتل کرنا، معصوموں کے بے گناہوں کا قتل کرنا بالکل ممنوع ہے۔ چاہے کوئی بھی بے معصوموں کا خون کرتا ہے وہ خونی اور معصوموں کا قاتل ہے۔ لہذا معصوموں کے قاتلوں کو نہ تو اللہ معاف کرے گا اور نہ یہ دنیا معاف کرے گی، اور اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی، جیسا کہ آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ
کیسے معصومین کا قتل و غارت گری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور لوگ ان معصوموں کا خون کر رہے ہیں، معصوموں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک عمل کی توفیق دے، خاتمہ ایمان اسلام پہ فرمائے، اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو گھٹنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور ایمان کی 70 سے زائد جو شاخیں بیان کی گئی ہیں اس کے ہر نقطے پر عمل کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔